یہ 3 کام جو آدمی کر لے گا وہ ہمیشہ کے لیے آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ آج دولت مند ہے تو کل فقیر بن جائے گا، آج فقیر ہے تو کل دولت مند بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ دنیا کے اندر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور ہر آدمی اس فکر کے اندر ہے، اس دوڑ کے اندر ہے کہ میں کیسے کامیاب ہو جاؤں، میری جو اولاد ہے وہ کیسے کامیاب ہو جائے۔ آج اس بارے میں ہر آدمی فکر مند ہے، ہر آدمی سوچتا ہے۔ اگر نہیں سوچتے تو اپنی آخرت والی جو زندگی ہے ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے، اس کے بارے میں فکر نہیں کرتے، جبکہ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو پہچان کر اللہ کی ذات کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور ایسے اعمال کریں کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں۔ جب انسان دنیا کے اندر اس کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن دنیا کی کامیابی یہ عارضی کامیابی ہے، دنیا کی مشقت یہ عارضی مشقت ہے، دنیا کی تکلیف یہ عارضی تکلیف ہے، دنیا کی خوشی یہ تو چند دنوں کے لیے ہے، کچھ عرصے کے لیے ہے، اس کے بعد یہ خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان جوان ہوتا ہے اس کے بعد انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، آج دولت مند ہے تو کل فقیر بن جائے گا، آج فقیر ہے تو کل دولت مند بن جائے گا۔ یہ تو اللہ رب العزت کی ذات کا معاملہ ہے، لیکن اللہ رب العزت انسان کے اعمال پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کے حکموں کے مطابق چلتا رہے گا تو اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر بھی پریشانی جو ہے وہ اس کو اللہ پاک نہیں آنے دیں گے۔ جب انسان دو نمبری کرتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے اللہ کے معاملے میں، بندوں کے معاملے میں، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پکڑتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اللہ رب العزت کے معاملے میں جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ کے حکم ہیں، انسان اس میں پورا اترتا رہے، اور اس کے بعد جو اللہ کی مخلوق ہے، انسان اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ انسان کا رویہ اچھا ہو تو اللہ رب العزت اس آدمی کو بھی ہمیشہ کے لیے کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنا حق تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے کسی بندے کا حق لیا ہے، کسی بندے کا حق کھایا ہے، حق مارا ہے، تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم ہر وقت اس بات کی جب کوشش کریں کہیں ایسا کوئی عمل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو آج کے ہمارے ویڈیو یہ بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ابھی حالیہ کچھ دنوں پہلے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے جو بیٹے کا انتقال ہوا، تو ان کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب نے خود بتایا ہے کہ بھائی میرا بیٹا اب کس حال میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پشاور کے ایک مولوی صاحب ہیں، ان سے میری پہلے کبھی ملاقات ہو سکتا ہے، کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں شاید میری ملاقات ان سے ہوئی ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہوئی۔ اور اس آدمی نے مجھے یہ فون کر کے بتلایا ہے کہ میں روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1,00,000 دفعہ جو ہے وہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کا میرا کتنے دنوں سے جو ہے وہ معمول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اسی معمول کو لے کر چلتا ہوں کہ 1,00,000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ اب ہم کہیں بھائی 1,00,000 دفعہ درود شریف آدمی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ یہ تو انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ انسان جتنا محبت کے اندر پڑھتا ہے، جتنا انسان شوق سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے اس کو آسان فرما دیتے ہیں۔ پڑھنے والے کے لیے 1,00,000 بھی تھوڑا ہے، نہ پڑھنے والے کے لیے صبح شام صرف ایک تسبیح پڑھنا 100 دانے کی وہ بھی مشکل ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ بھائی میں نے آپ کے بیٹے کو دیکھا ہے کہ آپ کا بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کرام کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل سے فرماتے ہیں کہ اس میں اصل کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ غریبوں کے ساتھ محبت کرنا، حاجت مند آدمی کی جو ہے فکر کرنا،
جو حاجت مند ہے اس کی حاجات کو پوری کرنا، جو ضرورت مند ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ وہ فرماتا ہے کہ میرا بیٹا حاجت مند غریب لوگ ان کی خدمت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھایا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے جو برتن ہوتے تھے ان کے اندر بیٹھ کے کھانا کھایا کرتا تھا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس جب مال و دولت زیادہ آ جاتا ہے نا جی، تو انسان پھر اپنی اس ہوا سے نکل جاتا ہے، انسان جو ہے نا پھر اپنے آپ سے نکل جاتا ہے، انسان ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس پر اللہ کی ذات کو غصہ آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اللہ رب العزت نے اگر سرمایہ دیا نا جی، یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات کا فضل ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو اس کا قصور تھوڑی ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے ہر آدمی کو رزق تقسیم کر کے دینا ہے۔ اللہ کسی کو زیادہ دے دیں، اللہ کسی کو جو ہے وہ کم دے دیں دنیاوی معاملات کے اندر، لیکن اللہ رب العزت ہر آدمی کو اللہ پاک رزق دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم بھی ایسے کام کریں، ایسے اعمال کریں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ غریبوں کا خیال کرنا، غریبوں سے محبت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، عائشہ غریبوں کے ساتھ محبت کرو گی تو 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گی۔ آج 2-4 پیسے آ جائیں تو ہمیں جو ہے وہ اپنے اوقات نہیں بھلا دینی چاہیے، بلکہ ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو ہم پہلے زندگی گزار کر آئے ہیں وہ ہماری زندگی کیسی تھی۔ اگر آج اللہ رب العزت نے فراوانی کر دی ہے، مال دے دیا ہے، دولت اللہ نے دے دی ہے، اللہ نے عزت اور اس میں اضافہ کر دیا ہے، اس بات کا ہمیں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے اور غریبوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو آدمی غریبوں کا خیال کرتا ہے، حاجت مند ضرورت مند سائل کا خیال کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس آدمی کے رزق میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا جو معذور بیٹا تھا، اس کے کامیاب ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ آدمی غریبوں کے ساتھ محبت کرتا تھا، حاجت مند آدمی کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے خود بھی فرمایا، ہماری پچھلی ویڈیو کے اندر بھی اس کا ہم نے تذکرہ کیا، ایک معذور آدمی کی ان کا بیٹا عاصم جو ہے وہ خدمت کیا کرتا تھا، اس خدمت پر اللہ رب العزت نے اس آدمی کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے۔ تو اگر آج ہم نیت کر لیں، عزم کر لیں کہ بھئی ہم نے بھی لوگوں کی خدمت کرنی ہے، تو اس پر اللہ رب العزت نے بڑے بڑے انعامات تیار کر رکھے ہیں بڑے بندے کے لیے، لیکن اللہ انعام اس کو دیتے ہیں جو آدمی اس کو حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ بھائی دنیا میں آئے ہیں اللہ کی ذات کو راضی کر لیں۔ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ تو ایک مولوی صاحب نے جو ہے وہ کیا خوبصورت اس کا جو قرآن کریم کا خلاصہ نکالا، فرمایا کہ اللہ رب العزت کو راضی کر لو اللہ کی اطاعت کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو آپ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کر لو ان کی خدمت کے ساتھ۔ فرمایا کہ یہ تمہاری کامیابی کا راز ہے، یہ 3 کام جو آدمی کر لے گا وہ ہمیشہ کے لیے آدمی کامیاب ہو جائے گا۔